کے ذریعے سے جو گناہگار ہیں راہ راستے بھٹک گئے ہیں انہیں ڈر سنایا جائے۔ حضرات ایک قرآن یہ بتا کیا تجھے ہر آدمی چھو سکتا ہے؟ نہیں انہو لقرآن کریم، سبحان اللہ، بے شک عزت والا قرآن ہے، لقرآن کریم، بڑا ہی مکرم کلام ہے، بڑا ہی مقدس قرآن ہے، ہر شخص اسے چھو نہیں سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کے چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے، بغیر پاکیزگی کے اسے نہیں چھو سکتے ہو۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ بہت ہی عظمت والی، طاقت والی، بزرگی والی اور زبردست کتاب ہے، اتنی زبردست کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، ان سے پہلے پوچھا یہ بتاؤں کہ اسے اتار دے تم برداشت کرو گے؟ اس کا لوڈ تم اٹھا سکو گے؟ جیسا کہ قرآن شاہد ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، رَفَعْنَا، بے شک ہم نے اس کو آسمان و زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور ڈر گئے، آسمان ڈر گیا، زمین ڈر گئی، پہاڑ ڈر گئے کہ اسے برداشت کی قوت میرے پاس نہیں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اسے اٹھا لیا، یعنی محمد عربی کے دل نے اسے قبول کر لیا۔ اور کیوں کیسے اٹھا سکتے تھے جبکہ قرآن اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو ضرور اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے یہ چورا چورا ہو جاتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ہم نے، اللہ نے فرمایا اس پر نازل کیا اپنے پیارے محبوب کے دل پر، اسی لیے جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو حدیث شریف کی روایتوں میں آیا ہے اگر آقا دو جہاں اونٹنی پر سوار ہو کر چل رہے ہیں اور وحی الہی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا تو چاہے جتنا اونٹ طاقتور ہوتا وہ بیٹھ جاتا اور پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ تو حضرات یہ بہت ہی عزت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ منشور حیات ہے، یہ انسان کے لیے آب حیات ہے، یہ انسانیت کے نام یہ پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حضرات اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بہت ہی باعزت ہے، بہت عزت والی کتاب ہے، اور جو اس سے مس ہو گیا وہ بھی عزت والا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور کس سے ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس میں بڑے بڑے صحابی تشریف فرما ہیں،
تو دیکھو یہ نہیں فرمایا یہ نماز پڑھنے والوں تم بہتر ہو، حاجی ہو، اے صدقہ خیرات کرنے والوں تم بہتر ہو، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دے۔ لیکن سنو، قرآن مقدس ایسے قاریوں سے پڑھا کرو جو ترتیل اور تجوید کے ساتھ تمہیں تعلیم دے، کیونکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، ارشاد فرماتے ہیں خذ القرآن من اربعۃ، اے میرے صحابہ چار لوگوں سے قرآن سیکھا کرو۔ تو ان چار صحابہ میں سے کون لوگ تھے؟ من عبداللہ بن مسعود وسالم مولا ابو حذیفہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب، اس لیے کہ ایسے صحابی تھے کہ جب قرآن پڑھتے تو راستہ چلنے والے رک جاتے، چرند و پرند بھی رک جایا کرتے تھے۔ اب سب کی تفصیل تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ہاں کسی ایک صحابی کا واقعہ میں بیان کیے دے رہا ہوں۔ حضرات حضرت ابی بن کعب ہیں، یوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ اکبر ان کی شان الگ، اور حضرت معاذ بن جبل کی شان بھی الگ، اور حضرت سالم اللہ اکبر بالکل